बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। प्रोग्राम के मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, लेकिन सबसे बड़ा और अहम मौज़ू ज़ाहिर है कि आज के डिस्कशन में रहेगा जो लाहौर में सानिया हुआ और काहना के अंदर जो 14 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, बल्कि मासूम बच्चे हैं तो शहीद ही कहना चाहिए। और इसी तरह से बहुत सारे सवालात इस साने से मुतालिक जुड़े हुए हैं, जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ कतर के अंदर बहुत अहम मामलात जो हैं वो हो रहे हैं। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ दोहा में शुरू हो चुका है और दोनों ममालिक के माहिरीन यानी अमेरिका और ईरान के वो दोनों आमने सामने हैं। और इस मरहले पर आला हुक्काम के दरमियान जो है वो कहा जा रहा है कि बराह रास्त नहीं लेकिन बिल वास्ता जो मुलाकातें हैं वो हो रही हैं। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया जो मफाहमती यादाश्त है, इस्लामाबाद यादाश्त के नाम से जिसको जाना जाता है, उस पर अमल दरामद के तरीक़ाकार को आगे बढ़ाना है। और इसमें मुख्तलिफ नौइयत की जो टेक्निकल कमेटीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं और वो बात करिए। इसका जो बुनियादी नुक्ता है आज वो कहा जा रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ को ही रखा जा रहा है, उसी के ऊपर बात होगी। और साथ ही साथ कतर जो है वो ईरान को जो रकम दस्तयाब करनी है या उसको फराहम करनी है उसके हवाले से भी वहाँ पर बात होगी। इसमें आइंदा का जो मुज़ाकराती फ्रेमवर्क है वो भी तय किया जा रहा है। और तीसरा जो ग्रुप है इसके अंदर उसमें ईरान के जो मुंजमद असासे हैं, फ़ंड्स की वापसी है, माली इंतज़ामात हैं, उससे मुतालिक भी तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। और ये बहरहाल ईरान के जो जौहरी प्रोग्राम है कहा जा रहा है कि पहला वर्किंग ग्रुप उसके हवाले से भी बात करेगा। ईरान इसको तरदीद कर रहा है, वो कह रहे हैं हम यूरेनियम और मिसाइल प्रोग्राम पे कतई कोई बात नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि जी किसी सूरत ईरान को हम हथियार नहीं बनाने देंगे। दूसरी जानिब ईरान और कतर जो है वो उसके पाकिस्तान के दरमियान तीनों यानी सैफरी की जो मुज़ाकरात हैं वो भी हुए हैं, इजलास हुआ है। और उसके अंदर ईरानी मीडिया इजलास में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदे हैं उसके पर अमल दरामद के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है और वो ये कह रहे हैं कि जो मुआहदा तय पाया है उसके हवाले से बातचीत की जा रही है। ये कुछ कतर ज़ाहिर है इस वक्त बहुत मेन उसके ऊपर है, यानी एक सेंटर स्टेज पे है इस वक्त और उस पर जो बातचीत चल रही है उसको हम कवर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, इस पर बात करेंगे। और तीसरा जो हमारा इशू होगा वो कल इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात के इम्कानात थे, वो इम्कानात कैसे मादूम हुए, क्यों मादूम हुए, उसके ऊपर भी। और क्या कोई 28वीं तरमीम के ऊपर कोई नई सियासी सफ़बंदी सामने आ सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शफी जान साहब, हमारे साथ जो कि वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, हमारे साथ मौजूद हैं कौसर काज़मी साहब जो कि तर्जुमान हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, और हमारे साथ इमरान शफकत साहब सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं। इन तीनों से हम बात करेंगे। पहले हम चलते हैं दोहा, जहाँ हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी उसामा बिन जावेद मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि दोहा में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आसमा मुझे मदऊ करने का। जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। उसामा, हम जानना ये चाह रहे हैं कि आज जो मुज़ाकरात हुए उसमें क्या क्या मौज़ूआत थे, क्या क्या तय पाया और इम्कानात क्या क्या हैं? जी, इस वक्त जैसा कि आपने बयान किया है, कतर में मुज़ाकरात की स्टेज चली हुई है और उसमें न सिर्फ ईरान बल्कि अमरीकी हुक्काम भी मौजूद हैं। अमरीका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर यहाँ मौजूद हैं, जिनकी मुलाकातें रही हैं कतर के वज़ीर-ए-आज़म से, और कुछ देर पहले उनकी कतर के अमीर से भी मुलाकात हुई है। और उनकी मुलाकातों का मकसद इस तमाम अमल को आगे बढ़ाना है। और उसमें जो कलीदी किरदार है अमरीका का लबनान के मामले में, उस पर बातचीत के लिए उनका एक बड़ा अहम किरदार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर काज़िम गरीबाबादी की सरबराही में ईरान का तकनीकी वफ़द मौजूद है, जिनकी भी मुलाकातें हुई हैं कतरी वज़ीर-ए-आज़म से। और जैसा कि आपने जिक्र किया, तकनीकी टीमों की मुलाकातें हुई हैं फरीकी भी, और उसमें काफ़ी पेशरफ्त मुतवक्किल है। जो सबसे अहम चीज़ है जो पहली बार होने जा रही है वो है ईरान के जौहरी मामलात पर गुफ्त शनीद की लेवल पे दोबारा की जाएगी। ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि जिसमें वो माहिरीन जो इस पर गहरी नज़र रखते हैं, जौहरी प्रोग्राम पर बात कर सकते हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। इसमें याद रहे कि ईरान ने ये कह दिया है कि इन 14 नुकाती मफाहमती याददाश्त में तो जौहरी प्रोग्राम का जिक्र नहीं है,
لیکن وہ یہ بتا رہا ہے امریکہ کو کہ وہ جوہری پروگرام کے مطابق بات کو تیار ہے، اور اس وجہ سے اس کے جو اہم مخابرین ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ اچھا اسامہ، یہ آپ نے ظاہر ہے کہ آپ کور بھی کر رہے ہیں، جیریڈ کشنر اور وٹکاف صاحب کی وہاں پر جو موجودگی ہے اور ان کی جو ملاقاتیں آپ نے بتائی ہیں وہ کیوں اہم ہیں؟ کیونکہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے ظاہر ہے کہ جہاں پہ اہم بات چیت ہوتی ہے وہاں یہ دونوں اصحاب جو بہت قریب ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وہ موجود ہوتے ہیں، تو ان کی موجودگی سے کیا معنی لیا جائے؟ دیکھیے، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسے وائٹ ہاؤس کے دور میں ہیں جس میں جیریڈ کشنر جو ہے وہ امریکی صدر کے داماد ہیں، اور کہ وہ کام کے مطابق وہ ایک امریکی شہری کے طور پہ ان مذاکرات میں شریک ہیں، اور اسٹیو وٹکاف جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ گولف کھیلا کرتے تھے، اور آج کل وہ ان کے معاون خصوصی بنے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت بجائے اس کے کہ آپ کو مارکو روبیو یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ نظر آئیں امریکی مفاہمتی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے، آپ کو یہ دو اشخاص نظر آتے ہیں۔ اور ان کی، میں وہاں موجود تھا جنیوا میں جب یہ آئے، اور وہاں پہ مذاکرات میں عباس عراقچی صاحب کے سامنے یہ بیٹھے، اور ایران کی طرف سے بہت سارے جو ہے وہ خدشات کا اظہار کیا گیا، اور ان پہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے لوگ، تو ان کے ساتھ تو براہ راست مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے۔ جہاں تک اہمیت کا تعلق ہے، وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا، لبنان کا جو معاملہ ہے جو کہ مفاہمتی یادداشت کا پہلا نقطہ ہے، اس میں یہ بات طے کی گئی ہے کہ جنگ بندی ہوگی، اور جنگ بندی ہر فرنٹ پر بند ہوگی بشمول لبنان کے، اور لبنان میں جو لوگ اس وقت اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو جا سکیں گے، اور ان کو واپس جانے کے لیے اسرائیل کو یقیناً اپنا قبضہ اور اپنا تسلط اس علاقے سے جو لبنان کا ہے اس سے چھوڑنا پڑے گا، اور اسرائیل اس پہ راضی نظر نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو پھنسا ہوا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ آبنہ ہرمز کی ہے۔ امریکہ کی طرف سے یہ بار بار کہا گیا ہے کہ آبنہ ہرمز کو بلا روک ٹوک جو ہے وہ کھولنا پڑے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ ہر آنے والے جہاز کو ہم سے اجازت لینی پڑے گی، اور 60 روز تک ہم اس سے کسی قسم کی نوی نہیں چارج کریں گے، لیکن 60 روز کے بعد ایران اور عمان کے مابین کوئی ایسا معاہدہ ہو سکتا ہے جس میں ہر آنے والے بحری جہاز کو کچھ نہ کچھ معاوضہ دینا پڑے اس سازمان کو استعمال کرنے۔ اور یہ بھی ایک بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ اس سے پہلے عمان کسی طرح کی جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا بھی، لیکن جو فیس ماحولیات کے نام پر یا انتظامات کے نام پر وہ وصول کریں گے وہ اصل میں ایران کا ہی مطالبہ تھا جس کو کہ عمان نے تسلیم کیا ہے، نہیں؟ جی، اس میں ہمیں یہاں پہ اس وقت نظر آتا ہے کہ شاید ایران اور عمان ابھی وہ معاملہ طے نہیں پائے ہیں، کیونکہ ایران کا کہنا ہے کہ ہر بحری جہاز کو جو ہے وہ فیس دینی پڑے گی، عمان کہتا ہے کہ شاید یہ والنٹری ہوگی اور کچھ رضاکارانہ طور پہ جہاز دے سکیں گے۔ اور پلس اس میں ایک بڑا معاملہ یہ بھی ہے کہ آج ایران کی طرف سے کہا گیا کہ ایک ایسا جہاز ہے جو عمان کے قریب جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے، کیونکہ وہ گہرے پانی کے بجائے جو ہے وہ شیلو واٹرز میں تھا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے ہم سے اجازت کے بغیر دوسرا راستہ اختیار کیا، اور اس راستے میں نہ صرف گہرائی کم ہے بلکہ وہاں پہ سی مائنز کا بھی خطرہ ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ معاملات ایسے ہیں جو ابھی طے پانے ہیں اگلے 30 روز میں، جو ہے وہ عمان اور ایران کو نہ صرف وہاں سے ڈی مائننگ کرنی ہے اپنے ہرمز کی، بلکہ اپنا ایک معاملہ بھی طے کرنا ہے۔ تو اس پہ افہام و تفہیم جاری ہے، لیکن انٹرنیشنل واٹرز میں جیسے آبنائیں ہیں جہاں پہ لوگوں کے ٹیریٹوریل کلیمز ہوں، وہاں پہ اس کی مثالیں ملتی ہیں، چاہے وہ ملاکا اسٹریٹ ہو یا سنگاپور اسٹریٹ ہو، اس میں آپ سوئز لے لیجئے، تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی فیس، چارجز، سیکیورٹی کی مد میں، ماحولیاتی تحفظ کی مد میں، انشورنس کی مد میں دینے پڑتے ہیں، اور اس کو کیا اختیار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ جی ایران کو بتا نہیں وصول کر دیا جائے گا، ایران ان کو کسی نہ کسی شکل میں وصول ضرور کرے گا۔ ٹھیک، اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا جو منجمد اثاثے ہیں وہ بھی ایران کو دیے جا سکتے ہیں رواں ہفتے؟ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہوگی، اس کے امکانات موجود ہیں کہ ان کو 3 بلین یا 6 بلین ڈالرز جو ہیں وہ اس ہفتے مل سکے؟ جی، میری قطری وزارت خارجہ میں بات ہوئی تھی، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 6 ارب ڈالر امریکی سابق صدر بائیڈن کی طرف سے 2023 میں قطر کو دیے گئے تھے کہ ایران کے منجمد اثاثے ہیں اور آپ کے پاس رہیں گے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب امریکہ اور ایران اس بات پہ رضامند ہو جائیں گے کہ ان میں سے پورا یا کچھ حصہ دینا ہے تو ان کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے، کیونکہ امریکی صدر اس کو بڑا اس بات پہ سابق صدر اوباما کو نکو بنا چکے ہیں، $1 بلین دے دیے،
تو اگر اربوں ڈالر کی بات ہوگی تو وہ ایران کو براہ راست نہیں ملیں گے. ان کی شرط یہ ہوگی کہ جی یہ پیسے ہیں، ایران استعمال ضرور کر سکتا ہے لیکن وہ پیمنٹس کی مد میں لوگوں کو کچھ خریدنے کے لیے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے وہ استعمال کر سکتا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ ایران کا پیسہ ہے جو امریکہ نے فریز کیا ہوا ہے، اور اس کل مالیت جو ہے جس کی بنتی ہے وہ 150 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. بالکل، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ اسامہ، آپ نے بہت تفصیلات سے ہمیں بتایا اور آپ کی میری نظر ہے اس معاملے کے اوپر آپ کور بھی کریں. بہت شکریہ. میرے باقی مہمان بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اور سب سے پہلے شفیع اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوثر کاظمی صاحب کے پاس جو لاہور میں سانحہ ہوا ہے. کاظمی صاحب، ظاہر ہے بہت ہی افسوسناک یہ سانحہ ہے، لیکن اس کے اوپر بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. کیا آپ یہ بتائیں گے کہ ایک طرف کارکردگی کی بات ہوتی ہے کہ پنجاب کی بڑی زبردست کارکردگی ہے، دوسری طرف یہ لاہور ہے، کہنا لاہور کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رہی، بلکہ میڈیا کے سامنے رہی. تو کیا کہیں گے اس کے اوپر، کیا اب آپ لوگ ایکشن لے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بے شک آسمہ، ہر صاحب اولاد کا دل چیر گیا یہ واقعہ. جو بھی صاحب اولاد ہے وہ یہ درد سمجھ سکتا ہے جن کے بچے ان سے جدا ہوئے. تو یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ لاہور اور پنجاب کے حوالے سے ہمیشہ بات ہوتی ہے، دیکھیں اگر تو یہ کوئی رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹر نہیں تھا، محلے کے اندر ایک کمرے کے اندر جس طریقے سے لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ کوئی پڑھی لکھی خاتون وہاں پر موجود ہے اور والدین بغیر سوچے سمجھے وہاں پہ بھجوا دیتے ہیں بچے، تو یہ بالکل ایسا ہی ایک ٹیوشن سینٹر تھا جی، گھر کے اندر، جس کی اطلاع کسی کو نہیں تھی. اب گھروں کے اندر حکومت نہیں جھانک سکتی آسمہ کسی بھی لحاظ سے، اس کے لیے والدین کو خیال کرنا ہوتا ہے. بے شک وہ اس وقت انتہائی دکھ میں ہیں، انتہائی کرب میں ہیں، لیکن جب اپنے بچوں کو آپ کسی جگہ پہ بھیجتے ہیں تو اس کا دیکھ تو لیں کہ کیا وہاں پہ ایک کمرے کے اندر زیر تعمیر کمرہ، لوگ تو مکان کہہ رہے ہیں نا کہ مکان زیر تعمیر، میں مکان نہیں کہوں گا، ایک کمرہ تھا جو گارڈر اور مختلف چیزوں سے بن کے اور اس پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی، اور ہر مزدور جتنے بھی تھے، 5 تھے 7 تھے، وہ اس گھر کی اس کمرے کی چھت کے اوپر کھڑے تھے. تو انتہائی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا. تو میں آپ کو بتاؤں جب یہ واقعہ ہوا تو اس دن 3 میٹنگز تھیں میڈم چیف منسٹر کی، میں موجود تھا ان کے ساتھ وہاں پہ، اور وہ اس وقت تک گھر نہیں گئی میٹنگز ختم ہونے کے بعد بھی جب تک اس واقعے کی رپورٹ اور تحقیقات کے بعد ان کو آگاہ نہیں کر دیا گیا. اچھی بات ہے، لیکن دیکھیے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں والدین کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے بالکل ہونی چاہیے، لیکن وہاں جو انتظامیہ ہے اس کی بھی ذمہ داری کچھ بنتی ہے، حکومتوں کی بھی ذمہ داریاں کچھ بنتی ہیں. وہاں پہ جو صورتحال بعد میں ہوئی، ایمرجنسی کی گاڑیاں وہاں پہ نہیں پہنچ سکتی ہیں، گلی محلہ کوچہ جو ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کیا آکسیجن تک فراہم نہیں ہو سکی، جو ہم نے مختلف لوگوں کی سوٹ سنی ہے. تو یہ تو سب حکومت کی ذمہ داری ہے کوثر صاحب. دیکھیں آسمہ، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو کہ اگر تو اس وقت کنسٹرکشن کا کام نہ ہو رہا ہوتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا. یہ کسی کی نظر میں نہیں تھا، ان والدین کی نظر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اپنے لخت جگر جو تھے ان کو اس کمرے میں، کمرہ نما گھر میں بھیجا تھا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ میں نے جس طرح کہا کہ حکومت وقت لوگوں کے گھروں کے اندر نہیں جھانک سکتی. جہاں پہ نظم و ضبط کا معاملہ ہوگا، لا اینڈ آرڈر کا ہوگا، اس پہ حکومت سے جواب طلبی کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے. جہاں تک آپ نے کہا کہ وہاں پہ ایمرجنسی سروسز نہیں پہنچ سکی، تو میرے خیال میں جس نے بھی یہ خبر دی انتہائی غلط بیانی کا مظاہرہ کیا. 112 کی ٹیمز ہوں، ہمارے وہاں پہ علاقے میں پولیٹیشنز ہوں، انتظامیہ ہو، پولیس ہو، وہ ودن منٹس جب یہ رپورٹ آتی ہے تو وہاں پر موجود تھے. میں خود وہاں پر موجود تھا آسمہ. تو یہ جو ساری چیزیں جو رپورٹس ہوتی ہیں، مطلب اس طرح کے واقعات پہ بھی اگر کوئی سیاست کرتا ہے تو اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے. سیاست تو نہیں، مگر سوالات تو اٹھائے جا سکتے ہیں نا کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں نا، مونسون آ رہا ہے، سوالات تو اٹھائے جا سکتے ہیں. شفیع آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ظاہر سانحہ بھی بڑا ہے. آسمہ آپ ایک منٹ آسمہ، آپ نے سوال اٹھایا تو سن تو لینا. آسمہ ایک منٹ. جب میڈم چیف منسٹر نے اقتدار کی باغ ڈور سنبھالی نا آسمہ، تو سرکاری سکولوں، پرائیویٹ سکولز ہوں، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے انہوں نے کلیئر انسٹرکشنز دی وہاں پہ، اور ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ آئے روز وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ بھی مانیٹرنگ کا عمل جاری رکھے ہوئے تھا. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کا بھی تعلق یقینی طور پر اسلام آباد کے ساتھ کسی گاؤں سے ہوگا. اب ٹیوشن سینٹر جو اس طرح کے کھلے ہوتے ہیں اس پہ کس طرح نگاہ رکھی جا سکتی ہے؟ البتہ اب اس واقعے کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ حکومت
حکومت پنجاب لے رہی ہے، اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا اور سدباب کیا جائے گا ایسے تمام معاملات کا، تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ اچھا یہ شفیع آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو ظاہر ہے کہ یہ سانحہ بہت بڑا ہے، اس پہ سیاست واقعی نہیں ہونی چاہیے، لیکن خیبر پختونخوا میں بھی یہ منسن آ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی کوئی انتظامات وغیرہ کر رہے ہیں کہ کسی سانحے سے نپٹا جا سکے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جو دل خراش واقعہ لاہور میں پیش آیا، میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اس پہ کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اگر خیبر پختونخوا میں بھی ہوتا تو اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہوتی، اگر پنجاب میں ہوا ہے تو گورنمنٹ ذمہ دار ہے۔ دیکھیں اتھارٹیز ہوتی ہے، ٹی ایم ایز ہوتے ہیں، اتھارٹیز کو چیک رکھنا چاہیے۔ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ گھر کے اندر چیک رکھنا مشکل ہے، لیکن گورنمنٹ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ اس قسم کے جو ٹیوشن سینٹرز ہیں یا جس طریقے سے ریزیڈینشل ایریا میں کمرشل پرپس کے لیے چیزیں استعمال ہو رہی ہے، تو اتھارٹیز کا کام یہی ہے کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے۔ بالکل سیاست نہیں کرنی چاہیے، لواحقین کے ساتھ ہمدردی ہے۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے تو بالکل ہماری تیاریاں کمپلیٹ ہیں۔ ہم نے پچھلے ہفتے اپنی تیاریاں کمپلیٹ کر لی تھی۔ آج ہمارا ایک افتتاح بھی ہوا ہے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، ایک پورا میکینزم، ایک پورا ہم نے ایک سٹاف وہاں پہ ہائر کیا ہے، ہمارے وزراء بھی وہاں پہ گئے ہیں، وہاں وہ اس کی انوگریشن بھی ہوئی ہے، اور وہ ایک جسٹ کال اوے پہ تمام ہنگامی صورتحال سے نمٹا جائے گا۔ دیکھیں بات صرف یہاں تک نہیں روکتے، اگر ہم پنجاب کی بات کریں بالکل اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آج ایک سترہ پنجاب کے جو ورکر تھا ذیشان، جس نے آفس میں ہی جس سے بھی اس کے مطلب سترہ پنجاب کا ٹھیکہ جس کے پاس بھی تھا، انہی کے آفس میں خود سوزی کر لی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کو تنخواہ نہیں دی جا رہی تھی، کانٹریکٹ جو ہوا تھا وہ 40,000 کا تھا، سب کانٹریکٹ جو ہے ان کو 20,000 روپے مل رہے تھے، 20 میں سے بھی 19 دیا جا رہا تھا، وہ بھی 3 مہینوں سے نہیں دیا جا رہا تھا۔ تو اس قسم کے واقعات کو روکنا ہوگا۔ دیکھیں پھر آپ نے ایک اور واقعہ دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں ہی ایک بزرگ کو اپنے بیٹے کی کفن کا ایشو بنا ہوا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور پھر دوسرے سائٹ پہ اگر آپ مریم اورنگزیب صاحب کی تقریر دیکھ لیں، بڑی ڈٹائی سے تکبرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ جہاز حالیہ ہے نا۔ دیکھیں یہ جو آپٹکس ہیں یہ اچھے نہیں ہیں۔ دیکھیں جو آپ نے جہاز لیا ہے وہ پنجاب کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ لیا ہے آپ نے۔ آپ متکبرانہ سٹائل میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر بھی بہت سارے سوالات ہیں نا، بالکل آپ کی کارکردگی تو وہاں پہ بھی دیکھیں، بالکل آپ کی بات جو ہے وہاں پہ بھی سوالات ہیں، سندھ کے اندر بھی ہیں، بلوچستان میں بھی۔ دیکھیں عاصمہ صاحبہ ایک الگ بحث ہے، میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ جو سٹائل وہاں پہ اپنایا گیا، ہاں وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے جس طرح سے کہا گیا اس کے اوپر اعتراضات یا ہو تو سکتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم عوام کے ووٹ سے آئے نہیں ہیں، عوام کے لیے ہم جواب دہ نہیں ہیں۔ پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ پہ جو کہکے لگے، جو پارلیمنٹیرینز نے وہاں پہ کہکے لگائیں، یہ تو آپ زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں۔ بھئی آپ آرام سے بھی بات کر سکتے تھے، آپ بتا دیتے کہ یہ اس طرح ٹینڈر ہوا، یہ پروسیجر اپنایا گیا، یہ جہاز خریدا گیا۔ اگر آپ نے خرید بھی لیا، پھر اس پہ جو متکبرانہ سٹائل تھا، دیکھیں وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور صرف یہ بات تحریک انصاف کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ نہیں، ہمیں تو وقت بدلنے میں دیر نہیں، وہ تو میں تو ان کو کہہ کے تھک گیا ہوں کہ ہم جو ہیں، ہم جو چیزیں ہم نے صحیح ہیں ہم سہ رہے ہیں، اگر یہ چیزیں نون لیگ پہ آئی، یہ 3 دن سروائیو نہیں کریں گے، یہ ملک چھوڑ کے بھاگیں گے۔ ہم تو 1000 دن سے قید کاٹ رہے ہیں نا، اور بڑے بہادری سے کاٹ رہے ہیں۔ ایسی قید کس نے وہ تو کاٹی ہے؟ خان صاحب کاٹ رہے ہیں نا، پی ٹی آئی تو نہیں کاٹ رہے۔ 64,000 ایف آئی آرز ہمارے اوپر ہو چکے ہیں، 22,000 لوگ ہمارے جیلوں میں جا چکے ہیں، سیکنڈ ٹیئر شپ جیل میں پڑی ہوئی ہے، بشرا بی بی جیل میں ہے۔ ایسا کوئی ایم پی اے نہیں ہے، ایم این اے نہیں ہے، ناظم نہیں ہے جس پہ مقدمات نہ ہو۔ میں نے خود جیل گزاری ہے، ہمارے ایم پی ایز نے جیل گزاری ہے۔ یہ حالات اگر ان پہ آئے تو یہ 3 دن سروائیو نہیں کریں گے۔ اچھا اس کا میں جواب لے لیتی ہوں۔ عمران، کیا واقعی یہ حالات اگر پی ایم ایل این کے اوپر آئے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ دن بدلتے دیر نہیں لگتی، جو بات ابھی شفیع نے ایک بڑا زبردست جملہ دے دیا ہے مجھے گفتگو کے لیے، کیا واقعی ان کے دن بدل سکتے ہیں؟ بہت شکریہ عاصمہ، آپ کی بات اگر مجھے اجازت دیں تو میں جواب بعد میں دیتا ہوں۔ پہلے مجھے تھوڑا سا افسوس کا اظہار میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی کوثر کاظمی صاحب جو کہ جرنلسٹ تھے اور اس طرح کے موقعوں کے اوپر بالکل وہی گفتگو کیا کرتے تھے جس طرح کی گفتگو ہم کیا کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ذمہ داریاں کچھ نہیں ہیں اور یہ اب صحافت نہیں کر رہے، اب یہ آپ کہیں کہ ایک پریکٹیکل پالیٹکس میں ہیں تو، اور پھر سپوکس پرسن ہے پنجاب حکومت کے، انہوں نے بڑی اچھی اپنی جو ہے وہ جاب جو ہے وہ ڈن کی ہے، اچھی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ ان کو یہی بات کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں کہ 27 جون 2025 کو پشاور خیبر پختونخوا میں سیالکوٹ ڈسکا سے ایک فیملی گئی تھی، وہ دریا برد ہو گئی تھی۔
اس کے اوپر بھی سوالات اٹھے تھے, ہم نے اٹھائے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب حکومت جو تھی وہ تانے دے رہی تھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو, اور وہ اسی طرح کی بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف والے تب جب آج پاکستان مسلم لیگ نون والے کر رہے ہیں کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح وہ بھی بات کر رہے تھے کہ میں نے وہ وزیر اعلیٰ جو تھے علی گنڈا پور صاحب, میں نے وہاں پر تمبو دینا تھا کسی کو, میں نے سسٹم وہاں پہ چل رہا ہے. بالکل اسی طرح کی بات آج پنجاب حکومت بھی کر رہی ہے کہ جی کہ کیا وہ گھروں کے اندر جھانکا جا سکتا ہے, یا وہ نان رجسٹر ہوتے ہیں تو ان کو رجسٹر میں نے تو نہیں کرنا, پہلی بات تو یہ نہ آپ نے کرنا ہے. یہ حکومتیں اسی لیے قائم کی جاتی ہیں کہ وہ ریاست کو, معاشرے کو چلانے کے لیے قانون سازی کریں اور انتظامات کریں, اس کو انتظامیہ کہتے ہیں. بالکل. تو کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ دیکھیں نا کہ وہ رجسٹر تو ہے نہیں, اب کچی بادیاں ہیں, وہاں پر جرائم ہوتے ہیں, جوا ہوتا ہے, منشیات ہوتی ہے, تو یہ راہ فرار اختیار کرنا اس کو کہتے ہیں. نان لوکل گورنمنٹ یہاں پہ بن رہی ہیں جن کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ جو محدود عمارتیں ہیں ان کا کوئی تدارک کریں, ان کی نشاندہی کریں, اور پھر یہاں پر بات رکتی نہیں ہے. اگر یہ جو مقامی حکومتیں ہیں بنے گی تو بہت کام کرنے والا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو قانون ہے اور اس کے اوپر وہ آنے رہے وہ بھی غیر جماعتی انتخابات, اور اس کے لیے بھی 28ویں ترمیم کا نہیں کرائیں گے. یہ بالکل اسی طرح دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر یہ کوئی پہلا واقعہ ہوا ہو تو چلو سمجھ آتی ہے کہ جی کہ یہ لرننگ پروسیس ہے. ویسے جب بات ہوتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کا ایکسپیرینس جو ہے وہ دیکھیں کہ یہ دوسری نسل میں جو اقتدار ہے یہ منتقل ہو چکا ہے. یعنی کہ والد صاحب تھے, 3 دفعہ وہ وزیر اعلیٰ رہے, 1-2 دفعہ وہ وزیر اعلیٰ رہے, وزیر اعظم رہے 3 دفعہ. شہباز شریف صاحب چچا ہیں, وہ وزیر اعظم رہے 2 دفعہ اور 3-4 دفعہ وہ وزیر اعلیٰ رہے. اب مریم نواز صاحبہ کا سٹارٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر ہے, تو وہ تو گھر میں ان کو گھٹی میں ملی ہے یہ والی گورننس, یہ صوبے کو چلانا کس طرح ہے, ملک کو کس طرح سے چلانا ہے, انٹرنیشنل پالیسیز کس طرح سے بنتی ہیں, ان کو یہ سیکھی سکھائی ہیں مریم بی بی. ہمیں یہ ایڈوانٹیج ملنا چاہیے تھا کہ جہاں سے شہباز شریف صاحب نے کام چھوڑا تھا یہ آگے لے کے چلتی وہاں سے. میں رپورٹنگ کیا کرتا تھا تب جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, الحمرہ ہال کی چھت گری تھی اور پاکستان کی ایلیٹ سے تعلق رکھنے والے جو نیئر علی دادا صاحب تھے ان کو ہتھکڑیاں لگائی تھی شہباز شریف صاحب. تو ان کے کریڈٹ کے اوپر چیزیں ہیں, گورننس والے معاملات ہیں, لیکن اب یہ کہنا کہ جی کہ وہ لوگ مرضی ہوتی ہے جہاں دل کرتا ہے کھول لیتے ہیں. اور دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے بڑا احسان کیا اس قوم کے اوپر کہ وہ جب تک رپورٹ نہیں آ گئی وہ گھر نہیں گئیں. کوثر کاظمی صاحب نے بڑا احسان کیا کہ وہ وہاں پر موجود تھے, ہم آپ کا احسان نہیں دے سکتے. بھئی یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ, اور بلکہ یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے آپ لوگ. بالکل کوثر کاظمی صاحب اس کا پہلا واقعہ 7 مئی 2025 کو یہ جو ہے نا جی سوری میں معافی چاہتا ہوں 26 ستمبر 2024 کو یہ واقعہ جو ہے مظفر گڑھ میں ہوتا ہے, اور ایک سکول کی عمارت گرتی ہے, علی گڑھ نام کا سکول ہے, علی گڑھ پبلک پرائیویٹ سکول, اور مریم بی بی وہاں پر موجود تھی, اس ضلع میں تھی. پھر اس کے بعد مختلف واقعات ہوتے ہیں. 7 مئی 2026 کو ڈی جی خان میں سکول کی ایک گرتی ہے چھت. پھر 21 ستمبر 2025 کو حافظ آباد میں ایک اکیڈمی کی میں بات کر رہا ہوں, میں سکول کی بات نہیں کر رہا, ایک اکیڈمی میں 5 بچے مر جاتے ہیں, ٹوٹل 7 افراد مرتے ہیں وہاں پر. 16 مئی کو لیا میں چوبارہ کے مقام کے اوپر پھر اسی طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیپا پوتھی تو ہم کر لیتے ہیں, مریم آ رہی ہیں, مریم جا رہی ہیں, مریم بی بی نے وہ لے لیا جناب انیشیٹو لے لیا, مریم بی بی نے یہ کر دیا وہ کر دیا. جمع حاصل کیا ہے, بچے مر رہے ہیں, جمع حاصل کیا ہے کہ آپ نے کوئی حل نہیں نکالا. کوثر کاظمی صاحب اگر یہ کہیں اور ہوا ہوتا واقعہ کسی اور صوبے میں کسی اور ملک میں, وہ خیر دوسرے ملکوں میں تو کوئی اتنا بڑا واقعہ 14 بچے جہاں پہ مر جائیں وہاں پہ حکومتیں ریزائن کر جاتی ہیں, لیکن چلیں ٹھیک ہے آپ ریزائن نہیں کر سکتے, نہیں کرنا چاہیے, نہیں کیا آپ نے, لیکن یہ جو ذمہ داری ہے اس سے تو آپ نے کتنی اگزامپلز ابھی دے دی ہیں عمران شفقت صاحب نے, اس سے تو آپ نے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. دیکھیں آسما عمران شفقت صاحب نے بڑی اچھی مثال دے دی وہاں پہ کہ جو واقعہ ہوا تو میڈم وہاں پہ موجود تھی. خوش قسمتی سے میں بھی وہاں پہ ہی تھا. پوری بات انہوں نے نہیں بتائی, شاید ان کے علم میں نہیں ہوگا کہ جب وہ مظفر گڑھ میں واقعہ ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ وہ جھینگا فارمنگ کے افتتاح کے لیے گئے ہوئے تھے.
اور موقع پہ وہ جو ایجوکیشن سے متعلقہ لوگ تھے، میڈم نے ایک ڈی سی آفس میں میٹنگ بلائی ہوئی تھی اور اسی وقت اس واقعے کی رپورٹ آتی ہے اور میڈم اریسٹ کرواتی ہیں ذمہ-داران کو. وہاں پہ جو بندہ بیٹھا تھا اس کو اٹھا کے نوکری سے فارغ کرتے ہوئے ڈی سی کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اس کو اریسٹ کرنا ہے. مطلب یہ دیکھیں حادثات ہے نا. اب جو ٹیوشن سینٹر کا حوالہ دیا جا رہا ہے بالکل کسی پہ احسان نہیں تھا کہ ہم لوگ وہاں پہ موجود تھے. آپ کو یاد ہوگا گل پلازا میں جو ہوا تھا وہ بھی حادثہ تھا نا. گل پلازا میں جو ہوا حادثہ تھا، سوات میں جو ہوا حادثہ تھا نا. تو آپ اس وقت پی ایم ایل این یا آپ کی جماعت میں بھائی یہی آپ کو کہہ رہا ہوں حکومتوں کا طرز عمل کیا تھا. اس مریم نواز والے سے بات ہو رہی ہے جس نے جگہ جگہ پہ پینک بٹنز لگوا دی ہیں جو باہر ہیں. پینک بٹنز موجود ہیں فیمیل ہراسگی کے حوالے سے. جو بچیاں ہیں، بچے ہیں، اسکول گوئنگ ہیں، یونیورسٹی گوئنگ ہیں، ان کے حوالے سے قوانین موجود ہیں جن میں خاطر خواہ کمی. اب جرت نہیں ہے کسی کی کوئی اسکول جاتی بچی کو، یونیورسٹی جاتی بچی کو، کوئی بندہ وہ جس طریقے سے عادی مجرمان ہوتے تھے بڑے کھل مکھلا چھوڑتے تھے. سی سی ڈی کو میں مینشن نہیں کرنا چاہوں گی سر. سی سی ڈی کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، یا اب نہیں تو بعد میں یہ معاملہ اٹھے گا. عمران آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پھر میں بریک لوں گی. جی عمران. دیکھیں بات یہ ہے، اگین وہی بات ہے، بات بہت سادہ سی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی طرز عمل کیا ہے. ہتھ کڑیاں لگوا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، جمع حاصل کیا ہے؟ سر آپ کو قوانین بنانے چاہیے، آپ کو سسٹم اس طرح کا کرنا چاہیے کہ لوگ منہ اٹھا کے، پہلی بات تو یہ کہ یہ کیوں بن رہے ہیں لوگ، جو عورت کو گرفتار کیا ہے جو ٹیچر تھی وہ کیا کہہ رہی ہے کہ وہ مجبوری کے عالم میں فنڈر کے حوالے سے قانون جاتا ہے تو یوٹیوبر ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. سر جی آپ بھی کوئی نہ کبھی پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ جو عادی مجرمان کے حوالے سے قانون آتا ہے. اور کل نہیں دیکھیں میری بات سنیں. میں دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ آپ جو تانے دے رہے ہیں یوٹیوبروں کے یا صحافیوں کے، آپ بھی ہماری برادری سے ہیں اور کل کو آپ نے پھر اسی برادری میں آ کے کھڑے ہونا ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. دوسری بات یہ کہ ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ بڑے اچھے کام کر رہی ہیں. اور بھائی کاسمیٹک، یہ سڑک بنا دی، بازار بن گیا، وہ جناب لشکارے نکل رہے ہیں لیکن ساتھ میں لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں. یہ 14 معصوم بچے مرے ہیں. آپ نے 20-20 لاکھ روپیہ دے کے ہمیں بڑا افسوس ہوا. گل ختم ہو گئی یار. بھائی آپ کا کام یہ ہے، آپ انگلینڈ میں رہے ہیں، آپ ان کو بتائیں، آپ ان کو سمجھائیں کہ حضور یہ قانون سازی کریں، کچھ ادارے بنائیں، کچھ محکمے بنائیں. بالکل لوکل گورنمنٹ کے اوپر میں آتی ہوں. اس کے اوپر بات کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. بالکل عمران میں کوثر کاظمی صاحب آپ سے بھی اس کے اوپر بات کروں گی. ایک بات اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے اجازت دیجئے. ادھر اندرون شہر میں داتا صاحب دربار کے باہر ایک بچی اپنی بیٹی سمیت جو تھی وہ گٹر میں گر کے جاں بحق ہو گئی. مریم صاحبہ نے ایک کیمرہ لگا کے جو بیوروکریسی تھی اس کی بڑی کلاس لی اور جناب انہوں نے بتایا مجھے بہت تکلیف اور بہت درد ہے. وہ بیوروکریسی کے خلاف اب تک کیا اپڈیٹ ہے؟ کیا ہوا؟ کس کی نوکری گئی؟ اچھا یہ سوال بالکل یہ سوالات موجود ہیں. فلاحی ریاست تو ہم چلے نہیں بن سکتے مگر اس کی ذمہ داری ہمیں ضرور قبول کرنی چاہیے. کیا ہو سکتا ہے لوکل باڈیز کے اوپر یا لوکل گورنمنٹس کے اوپر سیاسی جماعتوں کا جو موقف ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ کیوں مختلف ہے اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شفیق جان صاحب، ہم سنتے ہیں عوام کا درد سیاسی جماعتوں کو بہت ہوتا ہے، لیکن جب پریکٹیکلی کرنے کی بات آتی ہے تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مہم چلا رہے ہیں جو کہ شاید وہ بھی کسی اپنے اس تک نہیں پہنچ پا رہی. عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ ایک الگ ہے بحث، اس پہ بھی ہم آئیں گے. لیکن یہ لوکل گورنمنٹ جو ہے، کیا اس کے اوپر سیاسی جماعتیں کیوں؟ دیکھیں واحد خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے کہ ہمارے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا وہ ابھی جون کو جو ہے وہ جو 21 میں ہوئے تھے تو ابھی جون میں ان کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے. ابھی اس پہ ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے. پھر الیکشن کمیشن نے بھی ہمیں نوٹس دے دیا ہے، آج بھی اس کی پیشی تھی. اب اس پہ ہماری جو گورنمنٹ کی ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو سیکٹریز ہیں، وہ یہاں پہ آئے ہیں، الیکشن کمیشن کے سامنے پیش بھی ہوئے ہیں. لیکن بات بڑی واضح ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی اہمیت بہت زیادہ
जो छोटे लेवल पे अगर आप बात करें तो लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जिस किस्म की छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, जैसे अब लाहौर का वाक़या हो गया है, बिल्कुल यूनियन काउंसिल, नेबरहुड काउंसिल्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स बनते हैं, वो हर चीज़ को देखते हैं माइक्रो लेवल पे। लेकिन देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि तमाम जमातों को बाइख्तियार बल्दियात कराने पड़ेंगे। आपने देखा होगा कि 15 में हमने बल्दियात कराएं, वो हमारा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था। हमने 2021 में एक और मॉडल लेके आए, अब हम एक और मॉडल की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फिर दूसरे सूबों को देख लें तो उसके मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा में जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई है, इमरान खान साहब लोकल गवर्नमेंट्स के हक में हैं। हमने 15 में एक मॉडल को ट्राई किया, 21 में किया, अब हम एक और मॉडल ट्राई करने जा रहे हैं जिस पे हम चीज़ों को मज़ीद माइक्रो लेवल पे लेके आ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी सोचना होगा कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन तेज़ी दिखा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि आप इलेक्शन करवाएं, जून में तो अभी हमारा टाइम जो है वो पूरा हो गया। आपके यहाँ जमाती बुनियादों के ऊपर इलेक्शन होगा या पंजाब की तरह गैर जमाती बुनियादों? नहीं, हमारा तो हमेशा ही जमाती बुनियादों पे हुआ है। अच्छा। आप इस्लामाबाद की देख लें, फेडरल हुकूमत जो है बारहा बहाने बना रही है। कभी ये कहते हैं कि हम गैर जमाती कर रहे हैं, हमें पता है कि खौफ इमरान खान का है, खौफ तहरीक इंसाफ का है, ये जमाती इलेक्शन कभी नहीं कराएंगे। अब तहरीक इंसाफ का क्या खौफ है? आई मीन आप पाकिस्तान के किसी कोने में नहीं, उसके ऊपर आप सुन लेना आसमा साहब, आप पाकिस्तान की किसी कोने में कोई भी इलेक्शन करवाएं, जीत फॉर्म 45 की इमरान खान की होगी। वो तो जीत की अलग बात है। 45 को 47 वैसे कैसे कन्वर्ट करना है, वो आप उस मैकेनिज्म पे काम करना पड़ेगा। अभी आप कश्मीर का ही देख लें कि कश्मीर कोर्ट ने जो है वो रिस्टोर कर दिया निशान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने इलेक्शन कराना है वो चली गई है कोर्ट उस डिसीजन के खिलाफ, तो इलेक्शन की तो साख ही मुतासिर हो गई है, क्योंकि वो कह रही है कि आप वो खुद फरीक बन गई है। वो कह रहे हैं आप अपना इलेक्शन कराए ना, अपनी जमात के अंदर। तो इलेक्शन तो हमने कराया था, अब इलेक्शन माने तो सही ना। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो इलेक्शन था वो मानती है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का इलेक्शन उन्होंने मान लिया, नून लीग और पीपल्स पार्टी हाथ खड़े करके इलेक्शन करवा देते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मान लेती है। हमने प्रॉपर इलेक्शन करवाया है पार्टी के अंदर, कौसर काज़मी साहब, लेकिन वो नहीं माना जा रहा। बिल्कुल, ये जो एक तो पिछले उसमें गुफ्तगू में हुआ जहाज का, जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि फिर लिया है तो फिर लिया है। ठीक है, आपकी हुकूमत को शायद कोई खतरा नहीं है। शमाइला रायना का भी बयान भी था कि 100 रुपए बढ़ाए हम तो 150 भी बढ़ा सकते थे। तो ये वो माइंड सेट है जो फॉर्म 47 की। ये कभी होता था पीटीआई का? नहीं, हमारा ऐसा माइंड सेट नहीं था। लेकिन पीएमएलएन हमें पता है कि हमने अवाम के पास जाना है। आसमा साहिबा, हमने पता है कि हमने अवाम के पास जाना है। इनको नहीं पता। ये फॉर्म 47 पे आए हैं, इस किस्म का जुगाड़ लगाएंगे। आपको इतना, यानी आपकी जमात को इतना यकीन है कि आपने रहना है। ये जो चुप नहीं कर रहा ना शफी, ये वो लोग हैं जो वो अज़म नहीं करते थे जेल भरो तहरीक का अज़म और बाद में जमानतें करा लेनी, कौम के लिए जान देने का अज़म, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के। ये इनके अज़म तो बिल्कुल ऐसे ही थे। अभी भी इसने कह दिया हम करेंगे, हम देखेंगे, वो 50 करोड़ घर, वो नौकरियां, वो डैम्स, वो पुल, के पास जाने की बात करें, छोड़ें। ये अभी देखते ही हैं, ये ख्वाबो ख्यालों में होते हैं। क्यों भाई, अवाम के पास अब गए ना, यही कहा था आपने। जहां तक मरियम औरंगजेब की बात है ना जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट आंसर जिसको कहते हैं, इसके अलावा कोई जवाब बनता नहीं था। लेकिन क्योंकि पीटीआई का सोशल मीडिया इसको उठाता है और हमारे देर नहीं लगती कौसर साहब, नहीं देखते, जाके सुन ही लेते तकरीर। शफी सुन तो लो ना मेरी जान। चले आप बताएं ना लोगों को, ताकि आपका उनका एक जुमला भी जो था, हाँ, वो कोई आपको लगता है कि वो कोई मसला ये है, मुझे दोनों से ताने सुनवा रही हैं आज और मुझे बोलने नहीं दे रही हैं आसमा। मुझे ताने सुनवा देती हैं लेकिन बोलने नहीं देती, मुझे जवाब नहीं देने देती। भाई वहां पे मरियम औरंगजेब ने वहां पे ये बात की है कि जो जहाज लिया है तो लिया है, साथ कहा क्या भाई? वो लोग सवाल कर रहे हैं जिनका पीएम बनीगाला से पीएम हाउस हेली पे जाता था। मतलब वो लोग ये सवाल करना बनता है कि अवाम के टैक्स का पैसा कैसे इस्तेमाल होता है, जिन्होंने टैक्स के पैसे की धज्जियां उड़ाई वहां पे। अजीब लोग हैं ये, कैसे सवालात करते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनको जवाब ये देना चाहिए था। कौसर काज़मी साहब, उनको ये जवाब देना चाहिए था। जवाब दे चुके ना, नहीं उनको ये जवाब, उनसे सवाल पूछा गया है, उनसे सवाल, वो ये जवाब देते कि हमने ये जरूरियात थी जिनके मुताबिक लिए, ये लिए तो लिए। ये मतलब आप खुद बताइए भाई, कितनी दफा ये जवाब आसमा देते हैं। लाहौर के अंदर खाना है, वहां पे गलियां कूचे देख ले आप। हाँ,
जी भाई मसला ये है, मुझे बोलने तो देना, मैं जवाब वही दे रहा हूं कि उनको कहना ये चाहिए था कि भाई मियां शहबाज शरीफ के दौर में वो जो 30 साल पुराना जहाज था उसने क्रैश लैंडिंग की, हमारा एक हेली तबाह हुआ। ये क्या चाहते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर है या दीगर जो लोग हैं जो आने वाले चीफ मिनिस्टर्स हैं, हाँ, उनकी लाइफ को स्टेक पे लगा दिया जाए यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से। मतलब ये कह चुके ना, एक दफा नहीं 1000 दफा ये कह चुके, फिर दोबारा ये सवाल होता है क्योंकि झूठ इतना मुतवातर बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। इनका ये डे 1 से यही अज़म है। दूसरा, मेरे भाई शफकत इमरान ने कहा यार कानून बनाया ना, अभी अंग्रेजी में मैं नहीं कहता, उर्दू में कह देता हूं ताकि सारे सुनने वालों को समझ आए कि जो हुकूमत पंजाब का बिल था जिस पे तनकीदी निश्तर बरसाए जा रहे हैं वो है क्या था। आदि मुजरमान के हवाले से और माशरती मुखालिफ जो बर्ताव है उसको बहुत अच्छा किया आपने ये छेड़ दिया मौजू जो आपने कानून ऐसे नहीं है, ऐसे कानून नहीं था, नहीं ऐसे कानून नहीं कौसर काज़मी साहब, ये कानून नहीं था। कानून नजर रखने से मुताबिक है, कानून जो है वो लोगों की निगरानी के ऊपर है, कानून जो है लोगों की प्राइवेसी के ऊपर है, कानून जो है लोगों की आजादियों के ऊपर है, उसके खिलाफ है। सवाल पे सवाल करने आसमा में ये आप किसी को आदि मुजरिम बना देंगे कैसे? ये बोले आप बोले, लेकिन मैं आपको सवाल तो करूंगी। ये नहीं होगा आसमा, ये नहीं होगा, गलत बयानी ये होगा, आपसे सवाल होगा, आपसे सवाल होगा सर, ऐसे नहीं हो रहा भाई। मतलब सवाल तो आपने कर दिया, अब जवाब सुने ना, जवाब कोई नहीं सुन रहा। मसला ये है आसमा कि ये कानून अभी मुसव्वदा 9 सफ़ात पे मुश्तमिल एक मुसव्वदा है जिस पे अभी डिबेट होनी थी। अभी स्पीकर साहब ने वो कानून पढ़ा नहीं, उस पे इतराजात उठाए हैं। वापस स्पीकर साहब को नहीं पता था, स्पीकर साहब को इस कानून का नहीं पता था जो आप लेके आए। आप वो थे नहीं ना, वो वहां पे थे नहीं, इसलिए उनको नहीं पता था। अभी दोबारा से उसको भेजा जाएगा। सुने, ओके नहीं आसमा, अब सुन लें क्योंकि पूरी कौम नहीं, मुझे इमरान के पास भी जाना है ना, मैं आपकी बात समझ गई हूं। आपने ठीक, आपने अब जाए, मेरा टाइम पहले आप दोनों को दे चुकी है, मेरा टाइम। अच्छा सुने, मुझे सिर्फ 30 सेकंड 40 सेकंड दें। इस कानून के अंदर क्या है, बरतानिया के अंदर जो सेक्स ऑफेंडर होते हैं, बरतानिया के अंदर जो आदि मुजरमान होते हैं, बरतानिया का हवाला दिया जाता है ना, क्या वहां पे उनको कड़ा नहीं पहनाया जाता? यहाँ पे जो आदि मुजरमान है जो जमानतें लेते हैं अदालतों से बाहर आके फिर वही चीजें रिपीट करते हैं, उन आदि मुजरमान के लिए, ये आसमा के लिए, इमरान शफकत के लिए, शफी जान के लिए, ये XYZ के लिए नहीं है। उसकी डेफिनेशन आप पढ़े, आप कानून साजी पढ़ते रहे हैं, कवर करते रहे हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कानून जो है वो जिस टर्म के अंदर आया और उसका जो इस्तेमाल है उसको कौन यकीनी बनाएगा। अच्छा इमरान, ठीक, मैं इमरान से यही सवाल पूछ लेती हूँ। इमरान, आप बताइए कि ये जो आज़ादियों को पाबंद करने का हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नज़र रखने के लिए, इंटेलिजेंस को मजबूत बनाने के लिए, क्यों कानून साजी की ज़रूरत थी पंजाब हुकूमत को? देखें, कानून बनने चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन कानून साजों को बनाने चाहिए। मेरी जो इतला है कि इनकी असेंबली की और काबीना के बहुत से लोगों को पता ही नहीं कानून क्या है। इवन के स्पीकर साहब हैरान और परेशान हो रहे थे कि ये कानून यहां तक पहुंच कैसे गया। दूसरी बात ये कि खबरें ये भी आ रही हैं कि ये पंजाब के एक शहर में कानून बना है या किसी की ख्वाहिश के ऊपर बना है, ड्राफ्ट कहीं और पे होगा। और अगर आप उस कानून को पढ़ें तो उसमें जो एसी और डीसी और जो कमिश्नर को इख्तियारात दे दिए गए हैं, क्या वो इख्तियारात बरतानिया में हैं ऑफिसर्स के पास, या फिर उन्होंने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करके जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होना होता है? मुझे नहीं पता। ये कौसर काज़मी साहब चूंकि बरतानवी शहरी भी हैं, ये बता सकते हैं। ये वहां पे सहाफत भी करते हैं, रिपोर्टिंग भी करते रहे, कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते रहे, ये बता सकते हैं कि आपने एग्जेक्टिव के हाथ में इख्तियार जो है वो आज़ादियों का दे दिया, तो एग्जेक्टिव के मुखालिफिन तो शफी जान साहब अगर पंजाब में कोई आगे स्टेटमेंट दे रहे तो आप उनको आदमी मुजरिम करार दे देंगे अपने चीफ मिनिस्टर के जरिए, अपने सेक्रेटरी के जरिए। ऐसे ना करें। ये इख्तियार जो है ये पार्लियामेंट है ना, इंसाफ के तकाजे पूरे करने की वो तमाम पूरे होने थे भाई। ठीक, अच्छा मैं इसके ऊपर आती हूँ, लेकिन जितनी भी लेयर्स हैं ना उनसे गुजर के सजा देने तक का मामला होना था भाई। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव के पास सजा देने का हक है। ये पता नहीं किसने कह दिया, श्री एग्जीक्यूटिव ने करनी है। मैंने जो कानून पढ़ा है उसके जी मैंने भी यही पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव तशरीह जो है मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं उन्होंने उसकी तशरीह करनी है
शेड्यूल वो उसमें रखना है, वो जिस तरह बस्ता डीसी बे में और रखा जाता था। असिस्टेंट कमिश्नर के हाथ में होगा कि वो अगर कोई बंदा वैसे ही साथ खड़ा है कहते हैं सड़क के अदालत से ऊपर तो उसको हथकड़ियां ये लगा दे तो कि भगत ये सिंह क्यों के खड़ा है साथ यहाँ। अंग्रेज ने नहीं किया जो आप कर रहे हैं, जी, और ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बन ऐसा नहीं है रहा। भाई। आप जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग बातें करते हैं, अदालतों बेसिकली से आप सजा और आपके याफ्ता पार्टनर अफराद तंग होंगे आ गए जो उनसे। उनके हवाले से ये कानून है, मन चाही तशरीह तो ना करें इसकी ना, मन चाही तशरीह ना करें। जो अदालत से सजा याफ्ता लोग होंगे आप जो इस कि कानून किस्म को के पार्लियामेंट जो के अंदर डिफेंड offender नहीं हैं, कर पाए। उनके हवाले से ये मामला है। हाँ, आप इस इसको कानून को पंजाब बिल्कुल असेंबली के अंदर भाई डिफेंड इसको नहीं कर लेके पाए। गए ना, इस पर डिबेट होनी थी भाई। इस तो अब नहीं हो रही। डिफेंड क्यों डिबेट अब नहीं हो रही, अब कानून बन जाएगा या अब मजे की बात ये अगर आप ये कानून एक वापस महीने क्यों के लिया? अंदर दोबारा पेश कर रहे हैं आसमा, एक महीने के अंदर दोबारा पेश कर रहे हैं इसको। आपकी मेजोरिटी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी मेजोरिटी है आपके पास, वो आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर कवानीन कल को आपके गले पड़ेंगे, पहले भी पड़ते रहे हैं। क्या इस बात का अंदाजा है? वज़ीर आला को भी नहीं पता कि क्या कानून बन गया। जी देखें, हम इस तरह बात कर रहे हैं आसमा, हम इस तरह बात कर रहे हैं कि जिस तरह हमारे माशरे में कोई रेपिस्ट नहीं है, हमारे माशरे में कोई आदि मुजरिम नहीं है, हमारे माशरे में माशरती और अखलाकी बीमारियों में कानून नाफिज करे ना, इस तरह की कानून साजी तो ना करे जो इतनी वेग है कि किसी के खिलाफ भी बन रहे हैं ना भाई मुझे अभी इमरान भाई ने हवाला दे दिया बरतानिया का, बिल्कुल वहां पे ये होता है इमरान भाई, जो सेक्स ऑफेंडर है, जो बाकी इखलाकी बीमारियों के शिकार अफराद होते हैं, जिनको अदालतों से तो चले मैं अब मौजू को आगे बढ़ाती हूँ। शफी जान भी हमारे साथ मौजूद है। कड़ा पहनाते हैं भाई, वहां पे कड़ा पहनाते हैं। कौसर साहब कहते हैं कि टाइम हम लेंगे। अच्छा, शफी जान साहब भी हमारे साथ है। इमरान, अभी एक सवाल आपसे लेके मैं शफी के पास आती हूँ। ये जो अब चूंकि मौजू बदल रही हूँ, ये जो पीटीआई की तरफ से बहुत दिनों से सोहेल बड़ाई साहब ने भी लिखा, बहुत सारे लोग यहाँ इस्लामाबाद में, पता है सब लोगों को 28वीं तरमीम की ऊपर बात हो रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को, मुख्तलिफ लोगों से उनके अंदर भी कंसर्न्स मौजूद है। आपको लगता है कि पीएमएलएन को ख़तरा हो सकता है, या कोई पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के बगैर कोई तरमीम भी ला सकती है, या कुछ हुकूमत में तब्दीली हो सकती है? देखें, तरमीम जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन है। अलबत्ता ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी हैसियत का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी सिस्टम में अपनी हैसियत का और अपनी पोजीशन का बड़ी अच्छी तरह से इदराक है, और इसके अलावा जो बाकी जो पार्टनर्स आप कह सकते हैं, या इस सिस्टम के जो, या इस बंदोबस्त के जो बाकी फरीक हैं, उनको भी पता है कि इनके बगैर काम नहीं चल सकता। तो अनटिल अनलेस के अगर कोई कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोचा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के दस्तूर से भी हटके हो, या वो सरप्राइज जो है वो कौम के लिए भी हो और पाकिस्तान के दस्तूर के लिए भी हो, कुछ इस तरह का बंदोबस्त हो, तो उसके ऊपर तो हमारा कभी कोई जोर नहीं चला, वो ना चल सकता है। वो अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा इंशाल्लाह, और जिसके इम्कानात मुझे तो कम से कम नजर नहीं आ रहे। दूसरी बात ये कि जब पता है कि 2, 3, 4 फरीक जितने भी हैं जो इस सिस्टम को लेके चल रहे हैं, इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाते खुद वो भी जमात जो इस वक्त इख्तिदार में है, तो वो सबको पता है कि अब इसमें से कोई रास्ता दूसरा उस तरह से नहीं निकल सकता। कुछ लोग हैं जिनकी ख्वाहिशात हैं उस तरह की, वो खबरें फैलाते रहते हैं, वो आती रहती हैं, चलती रहती हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। लाहौर में मैं कई इस तरह के जो बिजनेसमैन हैं उनको जानता हूं कि जो शेरवानी अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लटका के फिर रहे हैं कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनने वाली है और हमारा चांस लगने वाला है, हमें कह दिया गया है कि ये कर लें, वो कर लें। तो ये जो है ये ख्वाहिशात तो हो सकती हैं लोगों की, लेकिन इस तरह का कोई इम्कान फिलहाल नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो कि शफी अभी इमरान ने कहा कि इम्कान नहीं है, मगर पीटीआई के पास बहुत सारे चांसेस बीच में आए। कल मोहसिन नकवी साहब का भी चल रहा था, नौरीन साहिबा के साथ वो मुलाकात करवाना चाहते थे बहन की, भाई के साथ, लेकिन फिर वो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फैमिली ने कहा कि भाई तीनों मिलेंगे, तो मुलाकात रह गई। क्या पीटीआई भी नाकाम हो रही है? अलीमा खान साहिबा ने भी उसकी तस्दीक की है। मैं थोड़ा सा इमरान साहब के इस बात से इख्तिलाफ करूंगा। देखिए, इस वक्त जिन लोगों ने इस हुकूमत को बिठाया है वो भी ये समझ गए हैं कि इनसे आगे मामलात नहीं चलने। 9 अप्रैल से लेके आज तक पाकिस्तान नहीं संभला। देखिए, 5 बजट ये हुकूमत पेश कर चुकी है। 2 पहले फेज 1 में जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, 3 बजट अभी पेश और आपके बारे में उनको बड़ा देर पहले पता चल गया था। मसला ये है सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, फिर अगर मैं इंटरप्ट करूंगा तो फिर आप बुरा मान जाएंगे। अच्छा,
نہیں آپ کھل کے کیا بات کی. اٹھا لائے ہو بھائی. چلے تو دیکھیں 5 بجٹ شہباز شریف پیش کر چکے ہیں اور یہ واحد وزیر اعظم ہے پاکستان کی جس نے 5 بجٹ پیش کیے ہیں. آپ جی ڈی پی گروتھ دیکھ لیں, آپ اکنامک کنڈیشن اس ملک کے دیکھ لیں. اس ریس میں پاکستان مسلم لیگ نون اکیلے بھاگ رہی ہے, پھر بھی فنیشنگ لائن پہ نہیں پہنچ رہی. تو ریاست بھی اب یہ جان چکی ہے کہ یہ غلطی ہم کر بیٹھے ہیں اور اس نااہل ٹولے کو ہم نے مسلط کر دیا ہے جو سوال کرنے پہ بھی غصہ کرتے ہیں. ریاست کو یہ پتہ چل گیا؟ بالکل پتہ چل گیا. ابھی آپ دیکھ لیں نا کہ کاظمی صاحب مریم اورنگزیب کی سٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے سوال نہیں ہوگا. بالکل آپ سے سوال ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ ووٹ سے نہیں آئے, آپ فارم 47 سے آئے ہیں, لیکن ووٹ آپ سے سوال اس لیے ہوگا کہ ایک بزرگ کو پنجاب میں اپنے بیٹے کے لیے کفن نہیں مل رہا اور آپ کی 11 ارب کی جہاز اپنی پرسنل عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی. وہاں پہ 17 پنجاب کا ایک جو کارکن ہے تنخواہ نہ ملنے پہ خود سوزی کر رہا ہے. 14 بچے اور وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں. نہیں, ہم سے سوال نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا آپ سے سوال؟ آپ اپنی کوئی ذاتی وراثت بیچ کے آئے ہیں, آپ نے پنجاب کے عوام کے پیسوں پہ ایک جہاز خریدا ہے, آپ سے سوال بھی ہوگا اور آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا. اچھا, اور بالکل صحیح ہے, لیکن اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جی جی عمران 20 سیکنڈ. آ جائیں, مجھے بھی میں تھوڑا صرف وقت یہ دے کہنا رہے چاہتا ہوں آتی ہوں کہ یہاں آپ کے پر پاس. معاملہ یہ ہے کہ اسی طرح کے سوال, اسی طرح کی خودکشیاں, اسی طرح کے معاملات عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوتے تھے. وہ آگے سے جواب یہ دے دیتے تھے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ کوئی سٹیٹمنٹ عمران صاحب آپ بتا دیں کہ خان صاحب نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو. اس طرح نہیں ہوگا نا کہ آپ پھر ثبوت کے ساتھ عمران خان صاحب کبھی اس طرح غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دے سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ووٹ کے ذریعے آئے ہیں اور ہم نے دوبارہ ووٹ لینے عوام کے پاس جانا ہے. یہ وہ بیانات وہ لوگ دے سکتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم عوام کے ووٹ سے نہیں آئے اور آئندہ بھی کوئی جگاڑ لگا کے ہم اقتدار میں آ جائیں گے. اس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا, پبلکلی کہا تھا, انہوں نے کہا تھا خودکشیاں کر رہے تو میں کیا کروں, پارس خورشید کے پروگرام میں غالباً. تو یہ فیکٹس ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تانے دے رہے ہیں. عمران کو پروگرام بھی یاد ہے, لیکن 2018 میں آپ اس طرح سے آئے تھے. مگر شفیع, کیا آپ میں کوثر کاظمی صاحب کے پاس جاتی ہوں, مگر مجھے یہ بتائیے کہ کیا نورین نیازی صاحبہ نے کیوں انکار کیا؟ پہلی بات یہ ہے, اور ان کے پاس ایک چانس تھا خان صاحب سے ملنے کا. دیکھیں اگر یہ نورین صاحبہ کی ملاقات انہوں نے کروانی تھی, وہ پچھلی منگل کو بھی وہاں موجود تھی. اب سن لینا عاصمہ صاحبہ, کل نورین صاحبہ ٹائم سے پہلے وہاں پہ پہنچ گئی تھی. ٹھیک ہے, ہم نے خود جیل حکام سے رابطہ کیا, ایس ایچ او کو بتایا گیا کہ نورین صاحبہ آئی ہوئی ہیں, ملاقات ان کی طے ہے, آپ اندر پیغام بھجوا دیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پیغام لے کے جاتے ہیں, وہاں سے جو بھی رپلائی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا. پورا دن گزر گیا, رات 9:30 بجے تک میں خود وہاں پہ موجود تھا, ہمیں کوئی رپلائی بیک نہیں آیا. آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب کا سٹیٹمنٹ پتہ ہے؟ آپ کو بیرسٹر گوہر صاحب کا سٹیٹمنٹ پتہ ہے؟ انہوں نے کہا فیملی سے پوچھے کہ انہوں نے کیوں. جو سٹیٹمنٹ ان کی ہے اس میں بہتر تو فیملی ہی بتا پائے گی, لیکن کل جو علیمہ آپا کی سٹیٹمنٹس ہائی کورٹ کے سامنے ہیں وہ بھی ذرا پھر آپ دیکھ لیں. انہوں نے تردید کی اس بات کی, انہوں نے تردید کی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ کیا آپ لے جائیں ان کو, لیکن پہلے مرحلے میں انکار ہو چکا تھا. عاصمہ صاحبہ, اس وقت کوئی بھی عمران خان صاحب سے ملے, ان کی بہن یا کوئی بھی ہو, ہم خوشی خوشی ہو ملاقات کریں گے. لیکن نہیں ملاقات ہوئی, کل ان کے پاس یہ چانس تھا. نہیں, کل تو ہم ٹائم سے پہنچ گئے تھے, نہیں کروانی دی انہوں نے ہماری ملاقات. اور بشرا بی بی صاحبہ نے بیرسٹر سیف کی بات کی ہے کہ چلے جائے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی بھی اندر چلا جائے. خان صاحب 7 مہینے سے آئسولیشن میں, ہم تو چاہتے ہیں کوئی اندر جائے, ملاقات کرے. آپ کی پارٹی, آپ کا سوشل میڈیا, آپ کا ڈیجیٹل میڈیا, کیا وہ آپ کے پیچھے نہیں پڑتا اگر یہ ہو جائے؟ مطلب کیسے پارٹی یہ جو فیصلے لے سکتی ہے؟ 7 مہینوں سے خان صاحب آئسولیشن میں, بیرسٹر سیف کو اگر اجازت ہے تو حکومت اندر لے کے جائے نا. کس چیز کا انتظار ہے, کس نے روکا ہے؟ نورین کی بات ہو رہی تھی, پھر ان کے اوپر الزامات لگیں گے, پھر آپ کی پارٹی ان کو کہے گی کہ یہ ٹاؤٹ ہے, چھوڑیں نا جی. وہ تو ان کا مسئلہ تو نہیں ہے نا حکومت کا, وہ تو چلو ہماری پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. آپ کلائے ملاقات, آپ نورین کی ملاقات کروائیں. جی کوثر صاحب, یہ بتائیے کیوں ملاقات آپ نے نہیں ہونے دی کل کہہ کے بھی نورین نیاز صاحب ایسے؟ مریم اورنگزیب کا حوالہ دے کہ شفیع جان کہہ رہے ہیں ہم تو سوال کریں گے, کون روک سکتے ہیں, ہمیں سننا پڑے گا آپ کو. اور دیکھیں کس پارٹی کا بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے, اس پارٹی کا بندہ جس سے عمران خان نے بند لفافے میں پوری کابینہ کو بٹھا کے اپنا من چاہیا فیصلہ کرا لیا. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم سوال کریں گے. مطلب وہ پورے کا پورا 190 ملین الاپ کر گیا ان کے سامنے. ان میں اتنی نورین نیازی صاحبہ پہ سوال ہے کیا؟ شفیع, میں آپ کی باتوں میں نہیں بولا, جہاں تک نورین نیازی صاحبہ کا تعلق ہے, وہ پوری اطلاعات ہیں عاصمہ کہ اس پہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے یہ کوئی سازش ہے,
یہ مطلب یہ ملاقات کیسے ہو رہی ہے؟ اس پہ کوئی مطلب ساتھ بندہ انٹیلیجنس ایجنسی کو کوئی بندہ ساتھ جائے گا؟ مطلب اس طرح کے اعتراضات فیملی کے اندر سے فیملی نے اٹھا کے اس ملاقات کو سبوٹاج کیا. اس میں اب پنجاب حکومت مریم نواز شریف یا حکومت کا کوئی معاملہ نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا ملک کے حالات بگڑ گئے 9 اپریل کے بعد. بھائی جتنے بھی بگڑ جائیں حالات اتنے نہیں تھے جتنے آپ کے وزراء ٹی وی پہ آ کے بتاتے تھے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا, گرنے لگا, سری لنکا بننے لگا. حالات ایسے نہیں ہیں. اس تمام بہرحال حالات جیسے بھی ہے مزید حالات کو بہتر کرنا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جیسے بھی ہیں پاکستان کے عوام کے تک اس کی جتنی بھی ہماری کامیابیاں ہیں وہ اس کے فروٹس بھی پہنچنے چاہیے, اور یہی حالات تب بدلیں گے جب یہ 14 بچے جو ہیں معصوم بچے, مزید بچے پاکستان کے مرنے سے بچیں گے. تب حالات بدلیں گے جب لوگوں کو روٹی, کپڑا اور مکان ملے گا. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.